بزرگان محترم، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور امت کو ان کا نعم البدل یہ نصیب فرمائے، آمین۔ مجھے حضرت کے حالات ذکر نہیں کرنا، لیکن وہ جس مشن کو لے کر چل رہے تھے اس تعلق سے آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ کے کان میں نہ پڑی ہو، چونکہ تصوف اس پر گفتگو ہمارے یہاں بہت کم ہوتی ہے، تو خیر اس تعلق سے کچھ شبہات بھی پائے جاتے ہیں لوگوں کے اندر، تو بہرحال وقت رہتے جتنی بات ہو سکتی ہے وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ یہ جو تصوف کا سلسلہ ہے اس کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام اس کا طریقت بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ طریقت۔ اسی لیے بعض بزرگوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رہبر شریعت ہے اور پیر طریقت ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ کہ رہبر شریعت اور پیر طریقت۔ تو طریقت ایک ہے شریعت اور دوسری ہے طریقت۔ اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ کروں گا لیکن وہ بعد میں۔ تو پہلے شریعت اور طریقت کے لحاظ سے اکبر الہ آبادی مرحوم نے جو کچھ لکھا اور بہت خوب لکھا، اگر آپ اسی کو سمجھ لیں گے تو میری آج کی جو گفتگو ہے گویا آپ نے میرے کہنے سے پہلے ہی یوں سمجھ لے کہ اسے سمجھ لیا، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے جو کچھ لکھا اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، دو لفظ بار بار آئیں گے، ایک شریعت اور دوسرا طریقت۔ شریعت جو ظاہری اعمال ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، جو باطنی اعمال ہے اسے طریقت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو شریعت اور طریقت، اکبر الہ آبادی لکھتے ہیں مرحوم، سنو، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اکبر نے لکھا ہے۔ اکبر یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، سنو، دو ہی لفظ میں مجھ سے یہ راز، سنو، دو ہی لفظ میں مجھ سے یہ راز، یعنی بھید کی بات، کہ سنو مجھ سے، سنو دو ہی لفظ میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز۔ کیا لکھا؟ شریعت وضو ہے، یعنی شریعت کی مثال کیا ہے؟ گویا کہ وضو کی ہے، اور طریقت کی مثال نماز کی ہے۔ تو سنو دو ہی لفظ میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز۔ شریعت عبادت کی تعمیل ہے، تعمیل یعنی کسی نے کوئی حکم دیا اس کو پورا کرنا، اس کو بجا لانا۔ شریعت عبادت کی تعمیل ہے، طریقت عبادت کی تکمیل ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تکمیل، شریعت عبادت کی تعمیل ہے، طریقت عبادت کی تکمیل ہے۔ بڑی پیاری بات لکھی آگے، شریعت عبادت ہے اللہ کی،
شریعت عبادت ہے اللہ کی، طریقت محبت ہے اللہ کی۔ اللہ اکبر، کیا کہا کہ طریقت محبت ہے اللہ کی۔ آگے وہ لکھتے ہیں شریعت میں دین اور ایمان ہے، شریعت میں دین اور ایمان ہے، طریقت میں تسکین اور ایقان ہے۔ تسکین تو جانتے ہو نا؟ نہیں جانتے، چودھری صاحب نے فوراً منع کر دیا، نہیں جانتے ہیں تو چلو ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، اس پر بھی اگر آپ اسی سے سمجھ جاؤ۔ شاعر کہتا ہے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے شاعر کہہ رہا ہے کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ سمجھ آیا؟ یعنی سکون، تسکین یعنی سکون، کہ سکون حاصل ہونا، کہ اللہ تیرا نام تو ایسا ہے کہ بستر نہیں ہے ہمارے پاس، کانٹے پہ سو رہے ہیں لیکن اس میں بھی کیا ہے؟ نیند آ گئی ہے۔ تیرے نام میں کیا ہے؟ وہ لذت ہے۔ ہاں تیرے نام میں ہاں وہ لذت ہے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے اللہ اللہ شیریں است نام، کہ اللہ تو کیا ہے؟ میٹھا میٹھا نام ہے۔ خیر، تو تسکین کیا کہا کہ تسکین شریعت میں کیا ہے؟ دین اور ایمان ہے، اور طریقت میں سکون۔ اسی لیے جو صحیح معنی میں طریقت پہ چلتا ہو اس کی نماز دیکھنا بڑی سکون والی نماز ہوگی۔ ہیں کیا ہوگی؟ بڑی سکون سے نماز پڑھے گا وہ، آرام سے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں، نہ رکوع صحیح کرتے ہیں، نہ سجدہ صحیح کرتے ہیں، بس وہ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، اور ایک آدمی بڑا سکون اور آرام سے نماز وہ پڑھتا ہے۔ آگے سنیے، آگے وہ لکھتے ہیں عبادت سے عزت شریعت میں ہے۔ یہ بھی بڑی پیاری بات لکھی ہے، دوسرا مصرع سننا تو آپ کو لطف آئے گا اگر آپ سمجھے تو۔ عبادت سے عزت شریعت میں ہے، عبادت کی لذت طریقت میں ہے۔ عبادت کی لذت کس میں ہے؟ طریقت میں۔ وہ صحابہ کرام کیا ہے، سب سے پہلے میں زیادہ محتاج ہوں آپ سب سے بھی، اللہ میرے اندر بھی کچھ نہ کچھ وصف پیدا کرے، اور ہم سب کے اندر، آپ کے اندر بھی۔ وہ حضرت شیخ نے نہیں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ رات کو نماز پڑھ رہے، تیر پہ تیر کھاتے جا رہے لیکن نماز نہیں توڑ رہے، اور پھر اس خیال سے ساتھی کو جگایا کہ کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے اور دشمن آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو تیر پہ تیر کھائے جا رہے ہیں، کیوں؟ ان کو وہ لذت آتی تھی۔ آخری خواہش ان سے پوچھی جاتی تھی صحابہ کرام سے کہ اب ہم آپ کا کام تمام کرنے والے ہیں، آپ کو شہید کرنے والے ہیں، آخری خواہش بولو کیا ہے؟ میں اور آپ ہوتے تو پوئرا نے جو چھے، پوئری نے جو چھے، وائف نے جو چھے، ہیں پوترا نے، پوتری، نواسا، نواسی، یہی تو کرتے ہیں ہم لوگ۔ جب دنیا سے کوئی آدمی صدیق بھائی جا رہا ہو ہیں اللہ کے پاس، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، دیکھیے صرف سنی انسنی مت کر دینا میری یہ بات جو آپ کو کہنے لگا ہوں، یہ سب کے گھر میں یہ بات پیش آنی ہے، لیکن وقت پہ اس پہ عمل کیجئے گا۔ ہاں سنی انسنی نورانی بھائی مت کر دینا، ورنہ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل بھائی سناتے تھے کہ ہمارا نام کیا ہے؟ سنی، ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سنی۔ تو کسی نے حضرت سے یوں کہا، یوں عرض کیا سعد اللہ صاحب حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اتنے سارے بیانات ہوتے ہیں، اتنی ساری دین کی باتیں ہوتی ہے، تبلیغی جماعت والے اپنی محنت کرتے ہیں، خانقاہ والے اپنی محنت کرتے ہیں، علماء اپنی محنت کرتے ہیں، مدارس میں اپنی محنت ہے، کوئی چینجز سوسائٹی میں نہیں آتا ہے؟
کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آتی. تو اتنا سنتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اصل میں ہم سنی ہیں تو سن 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 کر سن ہو گئے اور سن سے سنی ہے. نہیں سمجھے آشم بھائی؟ سمجھے نا؟ ہمارے یہاں جس کو بولتے ہیں خالی چڑھ جانا فاروق بھائی، یہ بھی عجیب بات ہے. ہاتھ بھر جاتا ہے تو بولتے ہیں خالی چڑھ گئے. ارے بھائی ابھی تو ہاتھ خالی ہے بھائی اکرم، ابھی خالی ہے. لیکن جب وہ خالی چڑھے گی تو الیاس بھائی کیا محسوس ہوگا؟ بھاری بھاری محسوس ہوگا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہاتھ بھر گیا. اور گجراتی لوگ عجیب قوم ہیں بھائی. اسماعیل کیا بولتے ہیں؟ ابھی سمجھتے تھے کہ خالی بھرائی گئی، خالی بھرائی گئی، خالی چڑھی گئی. تو عجیب بات ہے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے ابھی سفیان، مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کہیں پر کام کر رہا ہو اور آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، بات بگڑ جاتی ہے، تو کیا دیتے ہیں؟ استعفیٰ دے دیتا ہے وہ. تو گجراتی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ سبھی چچا کیا بولتے ہیں؟ راجی نامو. حضرت کہتے ہیں یار تم عجیب قوم ہو گجراتی کہ باس کی اور جو ورکر ہے، جو خادم ہے، ان کی آپس میں کیا ہو گئی؟ تو میں ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے کیا کیا؟ راجی نامو. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو راجی نامو کیسے بولیں گے؟ یہ تو ناراض ہو کے دے رہا ہے. اس کا تو اصل نام ہونا چاہیے تھا ناراض نامہ. اس کا نام کیا ہونا چاہیے تھا؟ ناراض نامو. کیا ہونا چاہیے تھا؟ یوسف چچا ناراض نامو، لیکن نام کیا رکھا؟ راجی نامو. خیر بہرحال تو میں کیا کہہ رہا تھا چودھری صاحب کہ وہ خالی، میں بھی بھول گیا کیا سنا رہا تھا. خالی، لیکن کیا خالی؟ بات کس پہ سے آئی؟ لیکن آئی کس پہ سے بات؟ چلے بہرحال مولانا قاری، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کوئی جملہ، لیکن ابھی بھی بات نہیں آ رہی کہ وہ میں کیا سنا رہا تھا، حضرت کی کیا بات سنا رہا تھا. کہ آخری وقت، تو حکیم الاسلام کیا فرماتے تھے کہ آخری وقت میں جب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب یہ دنیا سے جا رہا ہے، آخرت کا سفر قریب ہے، ان قریب اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. ارے اللہ کے بندو، زندگی بھر تو یہ بندہ یا بندی جو بھی ہے دنیا 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 کرتا رہا، دنیا میں مشغول رہا. یہی تو وقت ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور تم اس کے آخری وقت میں بھی اس کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے اور پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں کہ نانا جو آ تمہارو نواسو، آ تمہاری نواسی، دادا جو آ تمہارو پوترو، آ تمہاری پوتری. حضرت نے پھر یہ سنایا کہ ان کے والد حکیم الاسلام کے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سکرات طاری ہو جاتی ہے، لیکن بندہ پھر اچھا ہو جاتا ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا کہ پھر طبیعت کو سنبھل جاتی ہے. تو حضرت کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا حضرت کے والد صاحب کے ساتھ. تو حضرت کے والد صاحب نے جو قریب میں تھے ان کو سنایا کہ تم آخری وقت میں سب کو پکڑ پکڑ کے میرے پاس کیوں لا رہے تھے؟ میرے پاس لانے کا کیا فائدہ؟ مجھے کیا فائدہ ان سے؟ پوری زندگی تو ان کا منہ دیکھتے رہے. اب آخری وقت میں تو کس کے ساتھ تعلق قائم ہونے دو؟ اللہ کے ساتھ قائم ہونے دو تعلق میں. اب یہ جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہونے دو. لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت بھی تعلق قائم نہیں ہونے دیتے اور لا کر سب کو پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ لاتے. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کیوں ان کو عبادت میں لذت آتی تھی، ان کو عبادت میں ان کو لذت محسوس ہوتی تھی. ہمیں تو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی. 2 منٹ امام صاحب જરાક નમાઝ લાંબી કરી નાખે તો આપણું તો આપણી મસ્જિદવાળાએ માશાલ્લાહ એક કામ બહુ સારું કરેલું. ઓફિસ રસ્તામાં જ રાખેલી ને કમ્પ્લીટ એનું શું છે કે શું કહેવાય તેને યાર, કમ્પ્લેન કે ભાઈ જતા જતા કરતા જ જવાનું. क्या है फारूक भाई कि करते हुए ही जाने का कि भाई एमने मुकवा जाए. तो भाई क्या हो गया यार, 2 मिनट हो गए हैं, ट्रेन लेट नहीं हो जाती, हवाई जहाज लेट नहीं हो जाता,
تو بھائی کبھی جو ہے وہ کچھ ہو گیا تو کیا ہوا، لیکن ہم زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں. ہاں خیر بہرحال تو وہ لذت جو ہے وہ ان کو ملتی، ہمیں تو لذت ہی نہیں ہے. امام صاحب نے نماز پڑھائی، مجھ سے اور آپ سے سعد اللہ بھائی نماز کے بعد پوچھو کہ امام صاحب مغرب میں، کہ وہ تو عام طور سے ہمیں صورتیں یاد ہوتی ہے، دوسری نماز چھوڑو، ورنہ جو غیر حافظ ہے وہ اشرف بھائی کیا کہیں گے، بھائی ہمیں تھوڑی حافظ کیا انہوں نے خبر، صدیق بھائی احمد کہے آپ ہوتے ہیں. تو اب مغرب کی صورتیں تو سب کو یاد ہوتی ہے. اب پوچھو کہ مغرب میں امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھ لی، نے دوسری میں کون سی پڑھ لی ہیں؟ تو الیاس بھائی ہوں کہ بھائی کوئی بھی پڑھے امام آپ نے ہوں پڑھے બસ આપણે તો ઇમામ સાહેબને પછાડી નમાજ પડે હે તો આપણું નથી લેવું પડેલું ભાઈ કે ગમે તે જैसे तो पढ़े तो इतना भी है नहीं भाई मालूम नहीं होता. ये हमारी नमाज का हाल है. हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब लाजपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फतावा रहीमिया में बहुत सी जगह अशार नकल किए हैं, बहुत सी जगह. بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بیانات میں کیوں اشعار ہوتے ہیں. میں نے کہا فتاوا میں بھی اشعار ہے. حالانکہ فتوے کی کتاب میں اشعار کی سب چرچا کیا ضرورت ہے، لیکن آدمی کا مطالعہ ہوتا ہے. اشعار میں خوبی ہے، یاد رکھو اشعار میں خوبی ہے. جو ایک محاورہ ہے نا کہ دریا بکوزا، کیا مطلب سعد اللہ صاحب اس کا، کہ پورا دریا اتنا وسیع ہے، کوزا چھوٹا سا ہے، اسے کیا کر دیا، અંદર ભરી દયા. હે સિદ્દીકભાઈ જોયેલું ને નલ્લા હતા ત્યારે હરીફ લેલા અલાઉદ્દીન જીનામાં પડી દીધલો નલ્લી કમથી, હે ઇસ્માઇલભાઈ બોતલના અંદર ભરી દીધલો રીને. તો خیر بہرحال وہ کیا ہے، دریا بکوزا. تو شعر کے اندر یہ ہے، اس پر میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ اشعار میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے، اشعار میں ہوتی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اس سے بات سمجھ آ جاتی بخوبی ہے. ہاں ابھی میرا شعر ہے تو میرے شیخ نے کوئی داد نہیں دی مجھے، لیکن اگر میں یوں نہ کہتا کہ یہ میرا شعر ہے، واہ واہ ماشاء اللہ دوبارہ ارشاد ارشاد ہیں فاروق بھائی، آپ نے دادت نہیں دیے بول مارا شعر پر. تو خیر بہرحال کیا ہے کہ اشعار کے اندر یہ ہوتی ہے. فتاوا میں اشعار نقل کی. حضرت شیخ نے آپ دیکھو ہیں فضائل حج اشعار سے بھری پڑی ہے، پڑھی ہے نا. ہاں تو اگر یہ سب صحیح نہیں ہوتا تو کرتے یہ. ہم کو ہر چیز میں اعتراض، ہر چیز میں اشکالات. خیر میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ عبادت میں لذت ملتی تھی صحابہ کرام کو، اس لیے ان کی آخری خواہش کیا ہوتی تھی، نماز. اور ایک صحابی نے فرمایا دشمن سے، دشمن نے جب پوچھا کہ آپ کی لاسٹ وش کیا ہے آپ کی، તો લાસ્ટ વિશ તો આપણે તો એમ કહેતે કે ભાઈ મારે તો ખાવું છે જતા જતા લાસ્ટ ડિશ, હે કોઈ હારી ડિશ જે છે તે ખાઈને જવું છે. और صحابہ کرام کہ نماز پڑھنی ہے، کہ 2 رکعت صرف نماز پڑھنی دو جاتے جاتے. کیوں؟ آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ بھائی میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے، نماز میں. یہ آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے، نماز میں ہے. ને આપણે શું કહીએ ત્યારે નમાઝ કેમ નમાઝમાં નહીં દેખાડવા એમ કે કે આંખ જ નહીં ખુલી. જો آپ بھی سمجھ جائے، حضرت یہ فرما رہے ہیں، آقا یہ فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے، نماز میں. اور آج کا مسلمان حسین بھائی نماز کے لیے اس کی آنکھ نہیں کھلتی. ایک تو انسان ہے نہ کھلے، آقا کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. لیکن بعض لوگ تو یعنی اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، اٹھنا بٹھنا ہے نہیں کچھ ہے، ہاں بس ویسے ہی نہیں دکھے تھے کہ آنکھ نہیں کھلی ہے ان کی. خیر صحابی کا جواب سنو. صحابی نے 2 رکعت نماز پڑھی، آخری لاسٹ وش، آخری خواہش. سلام جب پھیرا تو دشمنوں سے یہ کہا کہ میں اپنی آخری نماز کو اور زیادہ طول دینا چاہتا تھا. طول کا کیا معنی شبیر چچا، لمبی کرنا چاہتا تھا. اور لیکن 1 ریزن، کہ ایک ریزن ہے میرے پاس ہے سفیان، تو اس لیے میں نے کیا کیا، شارٹ جو ہے کر دی. یعنی شارٹ بھی ہماری جیسی نہیں بھائی اکرم ہے، ہاں ان کی شارٹ بھی کیا ہے.
تو کہا کہ کیوں میں نے ایسا کیا؟ کہا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اس لیے نماز کو لمبی کر رہا ہوں، کہ کہیں تم بدگمان نہ ہو میرے تعلق سے کہ اسے موت کا ڈر ہے ہاں، تو اگر مجھے یہ خیال نہ گزرتا تو میں اپنی آخری نماز کو کیا کرتا، اور بھی لمبی جو ہے وہ کرتا۔ ہاں، تو کیا لکھا اکبر الہ آبادی نے کہ عبادت سے عزت شریعت میں ہے، عبادت سے عزت شریعت میں ہے، اور عبادت کی لذت طریقت میں ہے۔ آخری شعر آج کے لیے آپ کو سنانا ہے، سنو۔ یہی الفاظ کہہ کر، اکبر لکھتے ہیں یہی الفاظ کہہ کر ذہن خفتہ کو جگانا ہے۔ ہیں چودھری صاحب کیا کہا؟ خفتہ، کوفتہ نہیں ہے صدیق بھائی، ہاں گریجے نے کھاوا تو کیا الیاس بھائی؟ کوفتہ نہیں، خفتہ، اشرف بھائی فارسی کا لفظ ہے، خفتہ کا معنی سویا ہوا۔ تو کہتے ہیں یہی الفاظ کہہ کر ذہن خفتہ کو جگانا ہے، شریعت سر جھکانا ہے، طریقت دل لگانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہیں کیا کہا؟ کہ جو ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں کہ فریضہ ہے وہ جلدی جلدی پڑھ کر اگڑم بگڑم کیا ہے کر کے چلے جاتے ہیں، فرمایا کہ جس نے طریقت کا مزہ چکھ لیا، کس کا مزہ؟ طریقت کا مزہ چکھ لیا، تو وہ نماز کیسی پڑھتا ہے؟ واقعتاً نماز پڑھتا ہے، وہ نماز دل لگا کر پڑھتا ہے۔ تو یہ طریقت ہے۔ اچھا اللہ کیا فرما رہے وہ سنو، 18واں پارہ دوسری آیت، یعنی 18واں پارہ میں شروع سے پڑھوں گا لیکن جو بات بتانی ہے وہ دوسری آیت میں ہے۔ سورہ مومنون ہے نا، ہاں سورہ مومنون، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ اور اللہ جزائے خیر دے حضرات مفسرین کو، تیسری آیت سورہ مومنون کی، دونوں میں آپس میں ایک جوڑ انہوں نے پیدا کر دیا۔ اللہ رب العزت سورہ مومنون کی تیسری آیت میں فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ کام نکال گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومنین، جنت کے مستحق ہو گئے، کیونکہ اللہ رب العزت آگے چل کر یوں فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ یہی لوگ جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں وہ جنت کے وارث ہے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ کون کامیاب؟ صرف نماز پڑھنے والے نہیں کہا، نماز پڑھنے والے کامیاب یوں نہیں کہا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ نماز پڑھنے والے ایسے نمازی کہ جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ایک لفظ اور جوڑ دیجئے کہ خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کہ خشوع اور خضوع۔ اب سنیے خشوع خضوع کیا ہے؟ خشوع اللہ نے فرمایا کون سے نمازی کامیاب؟ ہاں خشوع، ابھی تو میری بات شروع ہی نہیں ہوئی اور اپنا اسٹیشن آ گیا ہے۔
સિદ્દીકભાઈ એક હાથે 2 વખત ઘડિયાળ ગમી જો એટલે સમજી જવાનું કે મને इशारो થઈ ગયો. हाँ है फारूक भाई, तो क्या है हर्षित भाई, अब तो टाइम हो गया, क्या करें अब. चले बहरहाल, अपने यहाँ क्या है, अपने पैदल मारते थे बचपन में, नूरानी भाई साइकिल चलाते थे, तो अब पैदल छोड़ दिया, फिर भी वो क्या करती थी, क्योंकि वो पैदल मारे हैं तो थोड़ा और 22 माइल वो चलती थी. तो मेरा बयान भी 2-4 मिनट हो जाए तो समझ लेने का कि ये शुरू हुआ नहीं तो बस ये चल रही है, ख़त्म है, हैं. हाँ, बल्कि होंडा भी ऐसा होता था हसन भाई, कि क्या करते थे, चाबी बाज लोग बंद कर देते, हमारा जेवा कंजूस मक्खी चूस हो ही नहीं, तो करीब आए चौधरी साहब क्या कर दिया, बंद कर दिया, लेकिन वो गाड़ी की थोड़ी चलती थी, એટલે તમારે 3-4 મિનિટ જવા દેવા. बहरहाल खुशू खुजू समझो, और इसमें हम लोग बहुत कोताही करते हैं. जितना हमसे हो सके उतना तो करो. सुनो, खुशू खुजू क्या है, 2 बातें. खुशू, खुशू का मतलब ये लिखा मुफस्सिरीन ने कि तमाम चीज़ों से दिल को हटाकर अपने दिल को नमाज में अल्लाह ताला के साथ लगा लेना. कनेक्शन, सारे कनेक्शन क्या है, ख़त्म दुनियावी, और ओनली वन कनेक्शन, ओनली वन राब्ता, और वो किससे, अल्लाह ताला से. कि पूरा ध्यान नमाज में किधर हो, अल्लाह ताला की तरफ हो, पूरा ध्यान नमाज में अल्लाह ताला की तरफ. इसीलिए आप देखिए शरीयत ने हमारा ध्यान रहे. देखिए, आपको ध्यान केंद्रित करना हो, गुजराती में कहते हैं ध्यान केंद्रित करना हो, तो यूं कह दो कि भाई फला जगह नज़र जमा के रखो, तो ध्यान क्या हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, कि जम जाएगा. आप देखिए शरीयत ने नमाज में क्या किया, शुरू से मेरा और आपका ध्यान एक जगह लगाया है ताकि नमाज में मेरा और आपका दिल अल्लाह से लगे, लेकिन सबसे लगता है अल्लाह से नहीं लगता. हमारी नमाज का यह हाल है. इसीलिए हदीस पाक में आका ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि नमाज मुसल्लियों से, मस्जिदों से भरी होगी, लेकिन पूरी मस्जिद भरी है नमाजियों से, एक नमाजी भी ऐसा नहीं है कि जो नमाज को खुशू खुजू से अदा करे. हाँ, वो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी मुझे याद आया, वो मैं सुना रहा था उनको कि वो शेर लिखा है. हज़रत ने कहा कि हाथ बांधे सब खड़े हैं और सब अपने ख्यालों में हैं. हाथ बांधे सब खड़े हैं सफ में और अपने ख्यालों में हैं. इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है, हैं, पीछे तो कोई है ही नहीं सही तरह पढ़ने वाला, तो भाई तू किसको पढ़ा रहा है. खुशू और खुजू, इसलिए बुजुर्गों से ताल्लुक़ कायम किया जाता है, खानका और शेख से ताल्लुक़. क्यों, ताकि मेरी और आपकी नमाज नमाज बने. लेकिन शेख भी शेख होना चाहिए. हमारे हज़रत फरमाते थे कि बाज़ शेख नहीं मेख होते हैं. मेख जानते हैं, हाँ, तो वो होते हैं, समझ आए. देखिए हर चीज़ में मिलावट होती है, हर चीज़ में दुनिया में. ऐसा नहीं है कि जितने लोग खानका लेकर बैठे हैं तो वो सही मायने में काम करें. इसलिए हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे फारूक भाई शहादत देंगे, उन्होंने सुना होगा, हज़रत बाद मरतबा खानका को ताबीर करते थे दुकान से. क्या खोल रखी, दुकान खोल रखी. हाँ है शबीर चाचा, अगर दुनिया कमाना मकसूद है, हज़रत थानवी ने एक वाक़या लिखा है कि तसव्वुफ़ को बदनाम कर दिया है. क्यों, ऐसे लोग मार्केट में आ गए, तो इस वजह से. फिर हमारे यहाँ कहते हैं, कहावत है कि दूध नो दाझेलो छाछ भी फूक मारी मारी ने पिए. तो जो लोग इस तरह डसे जाते हैं, ठगे जाते हैं, फिर वो सबको उसी नज़र से देख, किसी पे एतमाद नहीं आता है, किसी पे एतमाद नहीं आता है. और हज़रत फरमाते हैं कि अजीब हाल, जितने मुरीदीन हैं उनको रात दिन जब भी सोते ख्वाब ही आते रहते मुरीदीन को, और आगे शेख को ख्वाब सुनाते रहते ताकि क्या मिल जाए, खिलाफत मिल जाए. और शेख की नज़र कहाँ होती है, मुरीद की जेब पर. हज़रत थानवी, सिद्दीक भाई सुनो आपको लुत्फ़ आएगा. हज़रत थानवी फरमाते हैं, मफ़हूम है सादुल्लाह साहिब, कि बाज़ शेख ऐसे होते हैं कि मुरीद, इधर जैद है मेरे सब भाई, कि मुरीद ने यूँ खुजाया शेख के सामने, तो वो ये समझता है कि मुरीद अभी पैसे निकाल कर हदी हता रहता है. ये दुकान है.
یہ اللہ سے جوڑنا نہیں ہے. خیر بہرحال چلے وقت ہو گیا ہے. خشوع خضوع سمجھ لے, اللہ کرے کہ ہماری نماز ایسے ہو جائے. خشوع کیا ہے کہ تمام چیزوں سے ہٹ کر دھیان کدھر ہو, اللہ کی طرف. اور یہ ممکن ہے, یاد رکھنا. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, میں آپ کو مثال دوں ہماری روزمرہ کی. ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ایسے تلین ہیں اس کے ساتھ, یا ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, ہمارے سامنے سے کوئی گزر جاتا ہے, اس نے بھی سلام نہیں کیا, ہم نے بھی نہیں کیا, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. پھر وہ پوچھتا ہے کہ یار راجے تو મને ઇગ્નોર કર્યો એમ કે હું તારા હમેથી ગયેલો અથવા તારા પાસેથી ગયેલો અથવા સાઈડ પહેલાં બાજુના એના તો એમ કે ખુદાની કસમ ખાઈને કે એમ કે મેં તો એટલો મશગુલ ને એવું મારું ધ્યાન મેં તને જોયો જ નહીં એમ કે. اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے, اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ قریب سے چلا جاتا ہے لیکن آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو بھائی دھیان کیندرت ہو سکتا ہے نماز میں, اس لیے کیا کہا کہ کھڑے ہو تو کہاں دیکھو, سجدے کی جگہ پہ دیکھو, ہیں رکوع میں جانا ہے پھر تو کہاں دیکھو, کارپیٹ دیکھو کہ بدر عالم بھائی صاف کر لیجیے کن برابر. ارے ہاں کہاں ہے تو کیا ہے کہ بھائی ہاں, ارے مسجد میں کچرا ہے, کوئی ہو, بدر عالم ہو, عبدالسلام ہو, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, بھائی مسجد سے کچرا اٹھائیں گے, ثواب کا کام ہے, مسجد میں ثواب کے لیے آئے, اٹھا کر لے جاؤ. خیر تو کیا ہے, کہاں دیکھنا ہے رکوع میں, پاؤں کی پشت پر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگلیوں پر دیکھنا ہے, لیکن بعض کتابوں میں کوئی بات نہیں, آپ انگلی پہ دیکھیں یا پشت پر, پشت پر بھی لکھا ہے, پشت جانتے ہیں, ہاں یہاں پر دیکھنا ہے. سجدے میں جاؤ تو کہاں دیکھنا ہے, قاعدے میں بیٹھو تو کہاں دیکھنا ہے, گود میں. آپ کو ایک بات بتائی تھی کسی موقع پر میں نے, ساری نماز السلام علیکم تک گود میں دیکھنا ہے یا ایک خاص مقام آئے گا پھر کہیں اور دیکھنا ہے. ہاں جزاک اللہ ہاشم بھائی, میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک جگہ لکھا ہے, مفہوم یہ ہے کہ آدمی قاعدے میں بیٹھے اور پھر جب اسماعیل بھائی انگلی اٹھائے گا, اب تک تو یہاں دیکھ رہا ہے, میری طرف دیکھو, اب تک تو یہاں دیکھ رہا ہے, لیکن اس کے بعد سے کہاں دیکھنا ہے, ہاں یہاں پر جو ہے وہ دیکھنا ہے. سلام پھیرے تو کہاں دیکھنا ہے, شولڈر پہ دیکھنا ہے کہ جم میں جدوں سے تو مضبوط کیا ہے. لیکن ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں, فاروق بم چیئرمین سے دیکھا تو نہیں ایم کے نماز ہیں, عبدالسلام ایم کے سیکنڈ امام سے دیکھا تو نہیں ایم کے. تو بہرحال ہماری نظر ادھر ادھر میں وہ ہوتی ہے, ہر چیز میں وہ بتایا تاکہ دھیان کیندرت رہے. تو خشوع اللہ سے, خضوع, آخری بات سن لو, میری طرف دیکھو, نماز پڑھو. پتہ نہیں کیا کیا ایسی کوئی بھی حرکت کرنا کہ جسم کے ساتھ یا کپڑوں کے ساتھ کھیلنا. کس سے کھیلنا, جسم کے ساتھ کھیلنا یا کپڑوں کے ساتھ کھیلنا, یہ کیا ہے, خضوع کے منافی ہے. تو نہ خشوع رہا نماز میں نہ خضوع رہا. اس لیے بھائی دونوں چیزوں سے بچیں گے. اللہ کو ایسی نماز مطلوب ہے. اب آخری بات سنو, حضرت تھانوی نے جو لکھا یہ مثال دے کر کہ بزرگوں کے پاس کیوں جانا ہے, خانقاہ جو ہے وہ کیوں جوائنٹ کرنی ہے, کیوں جو ہے تعلق رکھنا ہے. فرمایا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے وہ تو استاد جی بتلا دیں گے, ماں باپ بتلا دیں گے, امام صاحب بتلا دیں گے, مولوی صاحب بتلا دیں گے, لیکن اس میں خضوع یہ اندر کی کوالٹی ہے, یہ جس کے پاس ہوگی وہ بتائے گا. سمجھ آیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اب جمعہ سے ہم چھٹی پہ ہے, اس لیے ابھی 2 دن بیان ہے, سن لو.